آداب خواتین و حضرات، یوٹیوب کے چینل سنڈے اسٹار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک مشہور ادیب و شاعر سے کراتے ہیں جو نہ صرف پورے ہندوستان میں پہچانے جاتے ہیں بلکہ اعلیٰ سطح کی سروس بھی کر چکے ہیں۔ IRS سے ان کا تعلق رہا ہے۔ ان کا نام فاروق جائسی ہے۔ آپ کا تعلق قصبہ جائس ضلع رائے بریلی سے ہے۔ فی الحال وہ کانپور میں تشریف فرما ہیں۔ سنڈے اسٹار چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتانے کی زحمت کریں۔ پہلے تو میں سنڈے اسٹار کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھ جیسے کم سواد آدمی کو اپنے یہاں انہوں نے دعوت دی۔ تو پیدائش آپ کی جائز کی ہے اور ابتدائی تعلیم بھی آپ نے جائسی میں حاصل کی؟ مدرسہ محمدیہ جائز میں جامع مسجد ہے، اسی میں مدرسہ محمدیہ نام کا ایک مدرسہ چلتا تھا، اس میں ہماری ابتدائی تعلیم ہوئی۔ قرآن بھی وہیں سے پڑھا، باقی جو گھریلو تعلیم تھی وہ آگے بڑھتی رہی۔ پھر پرائمری اسکول وہیں جائز میں، مڈل اسکول وہیں۔ اچھا یہ ہوا کہ مڈل اسکول میں ہمارے ایک ٹیچر تھے مولوی محمد بخش صاحب مفتوں۔ اچھا، شاید سنا ہو آپ نے نامی انصاری صاحب کا نام۔ جی جی، بہت اچھے شاعر اور کرٹک تھے۔ یہ ان کے والد تھے۔ اچھا، اور میں نے ان سے 6، 7 اور 8 میں تعلیم حاصل کی اور ان سے بہت کچھ سیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر میں کانپور آ گیا، حلیم مسلم انٹر کالج سے میں نے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کیا، اور پھر کراچی کالج سے BSc کیا۔ میں نے MSc کر ہی رہا تھا کہ میرا سلیکشن ہو گیا کسٹمس ڈپارٹمنٹ میں۔ پھر میں نے MSc کمپلیٹ نہیں کیا اور ادھر جوائن کر لیا، لیکن بعد میں پھر پوسٹ گریجویشن کی جو لالچ تھی وہ رہی۔ پھر میں نے اردو میں MA کیا اور فرسٹ پوزیشن نکالی کانپور یونیورسٹی میں۔ واہ، مطلب یہ کہ آپ نے سائنس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی لیکن ادب نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا۔ نہیں، میں نے ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ بہرحال چلیے، جس نے بھی دامن نہ چھوڑا ہو، لیکن اس کا فائدہ تو اردو ادب کو یہ ہوا کہ اسے فاروق جائسی کی شکل میں ایک بہترین شاعر مل گیا۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی ابتدائی جو شاعری ہوئی اس پر کس کے اثرات زیادہ رہے؟ ابتدائی شاعری تو یوں ہوئی کہ آواز لوگ کہتے تھے کہ ہماری اچھی ہے، کبھی نعت شریف پڑھوا لیا، کبھی کوئی غزل پڑھوا لیا، کبھی میں نے اپنے پسند کے کچھ شعر جو ہے گنگنا لیے۔ لیکن جو پہلا شعر میں نے کہا وہ پھر میں مولوی محمد بخش صاحب مفتوں کا نام لوں گا۔ میں نے نعت شریف کہی اور ان کو دکھائی، پتہ نہیں کون سا شعر تھا، مجھے یاد نہیں رہ گیا، لیکن انہوں نے مطلع کو جس طرح سے بنا، میں نے کیا کہا تھا یہ بھی یاد نہیں، لیکن مطلع جو انہوں نے بنا کر کے دیا وہ یہ تھا کہ محمد محمد کیے جاؤ پیہم، محمد محمد کیے جاؤ پیہم، یہی نام ہے واقعی اس میں آدم۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو یہاں سے ہماری ایک شاعری کی آپ شروعات مان سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنا تو بندی ہوتی رہی اور پھر میں کانپور آ گیا۔ کانپور آنے کے بعد میں پھر طاہر ہاشمی ادیب صاحب سے میرا تعلق ہوا 9th کلاس میں جب میں تھا۔ ایک مرتبہ میں ان سے عروس کے کسی معاملے میں الجھ گیا تو کہنے لگے بھائی عروس جو ہے وہ میرے سمجھ سے باہر کی بات ہے، آپ اپنے کوثر جائسی صاحب سے کیوں نہیں رجوع کرتے؟ میں جانتا نہیں ہوں۔ تو وہ خود مجھے لے کر کے گئے، ایک استاد اپنے شاگرد کو دوسرے استاد کے پاس لے کر کے گیا اور یہ بتایا کہ آپ کے وطن کا لڑکا ہے، میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے، آپ سنبھالیے اس کو۔ تو تب سے میں پھر کوثر صاحب سے میں نے تعلیم حاصل کی اور وہ MA میں بھی انہوں نے مجھے میرے جو نصابی سبجیکٹ تھے اس میں بہت اچھی طرح انہوں نے کوچ کیا۔ تو آپ نے مشہور علامہ کوثر جائسی صاحب کا ذکر کیا، بھائی ان کا تعلق جائز سے تھا اور جائز میں تو ایسے بہت سارے نایاب ہیرے گزرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جائز کے کچھ شاعروں کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں فاروق صاحب۔ میں تو جائز کے شعراء کے بارے میں میری کتاب آئی تھی مطمح نظر، اس میں ایک چیپٹر تھا جائز نگر دھرم استھانو جی، اس میں نے بہت سے شعراء کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور سے شاہ علی حسن جائسی جی، جو فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، اور ان کا مرتبہ یہ تھا کہ ان کا وہ قصیدہ میں نے پروفیسر صاحب کو بھی بتایا آج، ایک قصیدہ 105 شعر کا جس کا مطلب تھا تعال اللہ گہے شان امیر یثرب و بتا، فروغ شرع پیغمبر، چراغ ملت بیدا۔ جی، تو یہ بہت مشہور شاعر تھے۔ صدق جائسی ان کا مشہور شعر ہے کہ ان کے لطف عام کو
غیرت نہیں کرتی قبول اور میں کمبخت لطف خاص کے قابل نہیں. یہ دربار میں انہوں نے واقعہ نظم کیا کہ کسی وجہ سے حیدرآباد کے جو نواب تھے ان سے ناراض ہو گئے تھے اور یہ بھی نہیں جا رہے تھے. انہوں نے کسی وقت مشاعرے میں ان کو بلوایا کہ آپ تشریف لائیے, تو انہوں نے یہ شعر لکھ کر کے نواب صاحب کو بھیجا. نواب معظم جا غالباً, تو انہوں کو پھر بلوایا گیا. مانی جائسی, جی ہاں بالکل, مہر جائسی, حضرت علامہ کوثر جائسی, کمال جائسی, ماجد جائسی, ایک لائن ہے وہاں پہ جو بڑے شعراء کی ہے. پھر نعیم اشرف جائسی, وہ بہت اچھی شعر کہتے تھے. کلیم اشرف جائسی آج کل وہ جائز کے اچھے مقررین میں, بڑے مقررین میں شمار ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں مشہور ہیں. تو یہ سب شعراء وہاں کے بہت بڑے شعراء ہیں. ہر چند کی انہوں نے اپنا کلام جو ہے محفوظ رکھنے کی کوشش کی اور نہ ہی کسی دوڑ میں شامل رہے. کسی دوڑ میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے ان کا ایک بڑا اور قابل قدر اثاثہ جو ہے وہ خرد برد ہو گیا. اس میں شاعرات کا بھی ذکر اگر کر لیا جائے کہ فاطمہ وسیع جائسی, اور پھر پروفیسر کبیر احمد جائسی جن کا تعلق علی گڑھ یونیورسٹی سے تھا, اور پھر اس میں جائز کا سب سے بڑا نام میرا خیال کہا جائے ملک محمد جائسی, پدماوت کے مصنف جن پر فلم بھی بن چکی ہے. تو ان کے بغیر جو ہے جائز کا ذکر ادھورا رہے گا. تو فاروق جائسی صاحب کا تعلق ایسی سرزمین سے ہے کہ جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے. اب میں فاروق صاحب سے گزارش کروں گا کہ بھائی آپ نے تو تعلیم سائنس کی حاصل کی, پھر ادب نے آپ کا دامن تھام لیا یا آپ نے ادب کا دامن تھاما, تو جو تحریکیں چلی اردو کی, ترقی پسند اور جدید تحریک, اس سے آپ کس حد تک متاثر ہوئے؟ دیکھیے میں کسی تحریک سے کبھی متاثر نہیں ہوا. میرا اپنا خیال ہے کہ شاعری وہ درست اور اصل شاعری ہے جو دل سے نکلتی ہے اور دل کو اثر کرتی ہے. یہ جو تحریکیں پیدا ہوئیں وہ کسی مقصد کے تحت تھیں, اور وہ اپنے مقصد پورا کرنے کے بعد میں یا ان کا زمانہ جب ختم ہو گیا تو وہ تحریکیں بھی ختم ہو گئی. جیسے ترقی پسند تحریک وہ زمانے میں تھا کہ مزدوروں کا وہ کریے, کو سپورٹ کریے, اور جو بڑے لوگ ہیں جن کا خانے دار ہیں ان کا جو ہے وہ ان کا اپوزیشن کریے, ان کی مخالفت کریے. اس مقصد کے تحت وہ کی گئی تھی. حالانکہ یہ لوگ جتنے بڑے شعراء تھے جو اپنے کو ترقی پسند کہتے تھے, وہ سب کے سب بہت بڑے لوگ تھے اور بڑی مزیدار زندگی گزارتے تھے اور باتیں کرتے تھے مزدوروں کے بارے میں. بہت صحیح بات. فاروق صاحب اس سے جڑا ہوا ایک سوال آپ سے کر لیں. عام طور سے شاعروں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ کام نہیں کرتے ہیں اور عملی زندگی سے دور رہتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ آپ نے انڈین ریونیو سروس جوائن کی, ایک اعلیٰ ترین سروس جس کا ہندوستان میں ایک مقام ہے. تو یہ کام کرتے ہوئے اور شاعری کرتے ہوئے آپ نے ان دونوں کو کیسے سنبھالا؟ اصل میں ایک انسٹنکٹ ہوتا ہے, قدرتی دین ہوتی ہے جو انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ودیت کرتا ہے, اور اس سے اگر وہ خود بھی چاہے تو دور نہیں جا سکتا. جیسے شروعاتی دور میں کچھ گانے بجانے کا مجھے شوق تھا, تو میرے ماسٹر راموتار صاحب تھے, انہوں نے کہا یار تم کانپور اب چلے گئے ہو, کچھ گائن بجان ہو جاتا ہے, یہی لفظ تھے. ہم نے کہا صاحب ٹائم نہیں ملتا. کہنے لگے فاروق ایک بات سمجھ لو کہ یہ چیزیں جو ہیں خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں کسی کو, آپ اس کی پریکٹس نہیں کرو گے تو بھول جاؤ گے, لیکن اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ وہ گا بجا لے یا شاعری کر لے تو کر نہیں سکتا جب تک کہ خدا کی خاص مہربانی نہیں ہوگی. تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ملی ہے مجھے, اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. دھیرے دھیرے میں اپنا کام کرتا رہا. جب میں ڈپارٹمنٹ میں میرا سلیکشن ہو گیا, مجھے فرصت ملی, پھر میں نے اردو میں ایم اے بھی کیا اور شاعری میں پھر اور آگے اس میں تنقید میں بھی اور دوسرے جو فیلڈس ہیں شاعری کی اس میں بھی قدم رکھا, اور اس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی اور ایک چھوٹی موٹی پہچان بنانے میں کامیاب ہوا میں. جی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے شاعر حضرات عملی زندگی میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کر رہے ہیں اور اپنی محنت سے شاعری میں بھی مقام بنا رہے ہیں اور ایک سروس بھی پانے میں کامیاب رہے ہیں. تو میں یہ بتاؤں کہ جائسی صاحب کی 5 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں 3 ان کے شعری مجموعے ہیں آپ کے. 2 شعری مجموعے. اچھا, صدف رنگ اور شفق رنگ, یہ دونوں شعری مجموعے ہیں. جی. مطمح نظر جو ہے وہ مضامین کا مجموعہ ہے. جی. شالیسن جائسی فن اور شخصیت یہ ایک تحقیقی وہ ہے. اور پھر ایک آخری کتاب جو ہماری آئی ہے جس پہ واقعی مجھے بہت محنت کرنی پڑی, ہمارے دوست مرحوم
سلیم عنایتی صاحب کے ساتھ مل کر کے لکھی میں شورائے کانپور، تذکرہ شورائے کانپور. شورائے کانپور. اس کتاب کے بارے میں میرا کہنا یہ ہے، بلکہ دعویٰ ہے میرا، کہ اگر کانپور کے کسی بھی شاعر کا کسی بھی تذکرے کی کتاب میں کوئی ذکر ہے تو ہماری کتاب میں ضرور موجود ہے، اور اس سے زیادہ اتھینٹک اور زیادہ اچھی سیاق و سباق کے ساتھ میں، اور ان کی جہاں تک تصویریں مل سکی ہیں تصویر بھی دینے کی کوشش کی ہے. تو اور جب سے کانپور بسا ہے تب سے لے کر کے آج تک جتنے شعراء ہوئے ہیں یا بڑے شعراء جو آ کر کے کانپور سے گئے ہیں واپس، ان سب کا تذکرہ اس میں موجود ہے. تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ فاروق جائسی صاحب بتا رہے تھے اپنی کتاب کے بارے میں نے ان کی کتاب دیکھی ہے اور واقعی اس میں ایسے شاعروں کا تذکرہ موجود ہے جو کسی دوسری کتاب میں نہیں ملتا. تو میں اس کے لیے فاروق جائسی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں گزارش کروں گا کہ اپنے چند پسندیدہ اشعار سنائیں. حاضر کرتا ہوں. پہلے تو ایک چھوٹی سی غزل سن لیجیے. عرض کرتا ہوں کہ روایتوں سے مجھے انحراف کرنا پڑا، روایتوں سے مجھے انحراف کرنا پڑا، کشادہ دل ہوں عدو کو معاف کرنا پڑا، کشادہ دل ہوں عدو کو معاف کرنا پڑا، دل اپنا ظاہری سجدوں سے مطمئن نہ ہوا، دل اپنا ظاہری سجدوں سے مطمئن نہ ہوا، پے رضائے خدا اعتکاف کرنا پڑا. اور جمال یار کبھی خود میں جب نظر آیا، جمال یار کبھی خود میں جب نظر آیا، تو اپنی ذات کا مجھ کو طواف کرنا پڑا، تو اپنی ذات کا مجھ کو طواف کرنا پڑا. 2 شعر قطعبند نے سماعت فرمائیں کہ وہ مل گئے تھے سرے راہ التفات ایک دن، وہ مل گئے تھے سرے راہ التفات ایک دن، غم دروں کا مجھے انکشاف کرنا پڑا. اور جب اس نے اشک ندامت سے اپنا منہ دھویا، جب اس نے اشک ندامت سے اپنا منہ دھویا، مجھے بھی شیشے دل اپنا صاف کرنا پڑا، روایتوں سے مجھے انحراف کرنا پڑا، کشادہ دل ہوں عدو کو معاف کرنا پڑا. تو یہ تھے جناب فاروق جائسی جو اپنی مرصع غزل ابھی پیش کر رہے تھے. ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں، پروفیسر عارف ایوبی صاحب، جن کا تعلق لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے. فارسی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں اور ابھی کچھ ماہ پہلے ریٹائر ہوئے ہیں. میں پروفیسر ایوبی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ فاروق جائسی صاحب کی شاعری اور شخصیت کے متعلق کچھ باتیں ہمیں بتائیں. فاروق جائسی صاحب سے میری کافی عرصے سے ملاقات ہے، اور یقیناً ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ فاروق جائسی صاحب کی جیسی شخصیت سے ہمارے مراسم ہیں. ظاہر ہے کہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر رہتے ہوئے شعر کہنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہاں پر مجھے اپنی کمائیگی کا احساس ضرور ہے کہ ابھی تک ہم فاروق جائسی صاحب کی پوری شاعری نہیں پڑھ سکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی جو اشعار میں نے سنے اس کے روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں یقیناً کہ ہمارے یہاں فارسی کی ایک بہت مشہور شاعرہ ہے پروین اعتصامی، اس کا کہنا ہے شعر اوست کی از دل خیزت کی بدل رزت. شعر وہ ہے کہ جو دل سے نکلے اور دل میں اتر جائے. تو فاروق جائسی صاحب کی شاعری کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اشعار دل سے نکلتے ہیں اور دل میں اتر جاتے ہیں. ان سے آپ نے فاروق جائسی صاحب کے متعلق تاثرات سنے. بڑی مختصر گفتگو انہوں نے کی، لیکن بڑے شاندار جملے انہوں نے سنائے ہمیں، اور ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوئی. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، ڈاکٹر SGI حیدر صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ فاروق جائسی صاحب کی شخصیت اور اس پروگرام کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. جائز کی سرزمین نے بہت سے نابغے پیدا کیے، ملک محمد جائسی سے لے کر آج تک، جن میں ایک نام فاروق جائسی کا بھی ہے. دراصل خورشید اقبال صاحب وہ لائف سائنس کے ٹیچر رہے اور جگدل میں اسکول میں ماسٹر، اور میرا سبجیکٹ بھی لائف سائنس، اور وہ یہ تھے ہیڈ ایگزامنر. تو ہم لوگ پرانے تعلقات ہیں. تو انہوں نے اپنی کتاب دی تھی ایک شب آوارگی. یہ دراصل شاید اسی کی ہندی ترجمہ یہ اڑان ہے. وہ شب آوارگی میں وہ ایک ڈرائیور کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ افریقہ کو ایسے ہی تو تاریخ بر اعظم کہتے ہیں. تو وہاں غریبی، مفلسی، بھکمری، ہم لوگ تو لائف سائنس میں ہڈیاں ڈھانچہ پڑھاتے ہیں، انہوں نے تصویر میں وہاں کے بچوں کا جسم ہڈیوں میں ڈھانچہ پایا.
तो उनकी दिलचस्पी वहाँ के अफसानों वगैरह में हुई। तो बैनुल-अक़वामी राब्ते की ज़बान अंग्रेज़ी है, तो वहाँ के अंग्रेज़ी अफसानों का उन्होंने तर्जुमा किया। तर्जुमा उनकी पुरानी आदत है, लेकिन वो खुद कहते हैं कि दूसरी ज़बान से तर्जुमा करने पर ज़बान का बोझलपन कायम रह जाता है। इसलिए उन्होंने उर्दू के सियाक रोज़मर्रा मुहावरों का लिहाज रखते हुए उर्दू की साख से लेकर मानवी रब्त तसलसल तक उसका एहतमाम कर डाला। नतीजतन ये हुआ कि ये जो तर्जुमा है, लगता है कि उनका तबाज़ाद अफसाना है। कमाल है। तो ये उनके तवस्सुत से हुआ। और फारूक जायसी साहब ने तो शाह अली हसन जायसी फ़न और शख्सियत तहक़ीक़ी मक़ाला लिखा। सदरंग और शफ़क़ रंग 2 शेरी मजमूए हैं आपके। मज़ामीन सदफ रंग सदफ रंग और मज़ामीन का मजमुआ मतमह नज़र। इसके अलावा तहक़ीक़ी मक़ाला है तज़किरा शोराए कानपुर। अब अभी कानपुर में मुकीम है। बड़े बड़े शहरों में एयर कस्टम्स के ओहदे पर फायज होकर सबकदोश हुए हैं। कई अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। शायरी दरअसल तख़य्युल की परवाज़ है और आफाकी शायर में असरी आगही मौजूद होती है। चंद अशार मेरी नज़र से आपके गुज़रे हैं। उन्होंने 4 मिसरों में तख्लीक़ कायनात से लेकर दुनिया की नारंगियों का जिक्र कर डाला है। वो 4 मिसरे हाजिर हैं। आराम का आबशार दुनिया, आलाम का कोहसार दुनिया, कुदरत ने बनाई हर्फ कुन से सद रंग व सद शियार दुनिया। आपने दरअसल वो समंदर को कुज़े में बंद कर दिया है। एक अच्छे शायर में नबर्द आजमाई का जज्बा ज़रूर नुमाया नज़र आता है। वो भी आपकी शायरी में है। एक शेर मुलाजा हो, कोई यजीद हो, फ़िरौन हो के रावण, कोई यजीद हो, फ़िरौन हो के रावण, सभी के जुल्म की मियाद ख़त्म होती है। हाँ, सभी के जुल्म की मियाद ख़त्म होती है। वाह। और यूपी में मजहबी और सियासी नाहमवारी आम है। उसका अक्स भी आपकी शायरी में नुमाया है। 4 मिसरे आपके हाजिर हैं। वफ़ा की राह में ये नेक काम किसने किया, वफ़ा की राह में ये नेक काम किसने किया, जो सुस्त रौ थे उन्हें तेज़ गाम किसने किया, जिन्हें खबर नहीं क्या रुकू क्या है सुजूद, इन ऐसे बेखबरों के इमाम किसने किया। बहुत खूब, वाह। शुक्रिया। तो हज़रात, ये थी आज की हमारे मेहमान फ़ारूक जायसी साहब के साथ एक मुलाकात, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रोफेसर आरिफ अय्यूबी साहब और डॉक्टर सैयद ग़ुलाम इमाम हैदर साहब। मैं इन तीनों हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजिए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आज का संडे स्टार में जनाब फारूक जायसी साहब का इस्तकबाल है और आज का संडे स्टार अवार्ड देंगे जनाब प्रोफेसर आरिफ अय्यूबी साहब।